بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک کے اندر ایک نایاب چیز قسط شیریں ہے، جس کو کٹھ بھی کہا جاتا ہے، کست بھی کہا جاتا ہے اور قسط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں میں خصوصاً دریائے چناب، دریائے جہلم، گلگت اور بمبر کے علاقے میں کے اندر جب وہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اور یہ بادی کو بھی دور کرتی ہے اور بلغمی بیماری کو بھی دور کرتی ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، اس کو شہرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ مشہور واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بچے کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ یہ بچے کو کیا ہوا، تو عورتوں نے بتایا کہ اس کو ازرا کی تکلیف۔ ازرا ہمارے ہاں گلے پڑنے کو کہا جاتا ہے، جیسے اس زمانے کے اندر بھی چونڈی لگائی جاتی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے گلے پہ لگائی جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تکلیف نہ دو، تمہارے پاس قسط ہندی، قسط البحری، یعنی قسط جو ہے وہ کٹھ جو ہے موجود ہے، اس کو بہت باریک کرو، اور باریک کرنے کے بعد بچے کو چٹا دو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ قسط گلے کے لیے، دمہ کے لیے، کھانسی کے لیے، پھیپھڑوں کی طاقت کے لیے یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ پھیپھڑوں میں سے بلغم نکال کر اور آئندہ کے لیے پھیپھڑوں کو طاقتور بنا کر بیماریوں سے محفوظ کر لیتی ہے۔ تو سردیوں کے ایام میں پہاڑی علاقوں کے لوگ پہلے زمانے میں، شاید اس زمانے میں بھی ہو، لیکن اس زمانے میں سردی سے بچنے کے لیے قسط کا حلوہ بنا کے کھایا کرتے تھے، اور بعض لوگ حالیون اور قسط یہ دونوں کا حلوہ بنا کے کھاتے تھے۔ پھر سردی کا نام و نشان نہیں رہتا تھا۔ آج بھی جن علاقوں کے اندر ہے سردی زیادہ ہے، بلکہ پورے ملک کے اندر سردی پڑ رہی ہے، اس کو اگر اسی طریقے سے اس کا حلوہ بنایا جائے، سفوف کی شکل کے اندر استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز سردیوں کا ایام جو ہے بڑے پرسکون گزریں گے۔ قسط میٹھی والی، ایک تلخ والی بھی ہوتی ہے، لیکن میٹھی والی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پٹھوں کی جتنی بھی تکالیف ہے اور ریاح کی جتنی بھی تکالیف ہے، قسط اور حالیون کو ملا کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز پٹھوں کی درد بھی، اعصاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور اس دماغ اور اعصاب کو قوت دیتی ہے۔ دماغی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کسی طرح کی ہوں، یہ قسط کے استعمال سے دماغی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ فالج میں بھی کام آنے والی دوائی ہے، تشنج میں، راشا میں، جن لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں، جسم کانپتا رہتا ہے، یہ راشا دور ہو جاتا ہے، اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی مار دیتی ہے۔ اس کو جوشاندہ بنایا جائے
اور اس جوشاندہ کو گڑ کے ساتھ میٹھا کر کے اگر آپ استعمال کر لو گے تو جسم کے اندر جو سدے ہوتے ہیں وہ خارج نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے وہ سدے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دل کے لیے، جگر کے لیے، تلی کی تقویت کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ یہ مفید میں، یہ جو بلغم میں بہت زیادہ مفید ہے۔ بعد ہی جتنی بیماریاں سے دور ہو جاتی ہیں اور اعضاء شکنجہ وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو معدہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ کس تحالیون اور سنڈ، کس تحالیون اور سنڈ تینوں برابر وزن بری کر کے 10 گرام کی مقدار میں اس کا سفوف استعمال کر لیں، یا اس کا جوشاندہ بنا کے گڑ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کر لیں، ضعف ہضم بھی دور ہو جائے گا اور جسم کے اندر جا وہ طاقت بھی آ جائے گی۔ زمانہ قدیم میں یعنی نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں عورتیں جو ہے وہ اپنے جسم کو صاف پاک کرنے کے لیے جو ہے کس کو پانی کے اندر ابال کے اس کے اندر وہ بیٹھا کرتی تھی، خصوصاً ولادت کے بعد، تو وہ بالکل اندرونی غلاظت دور ہو جاتی تھی اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتی تھی۔ بلغمی کھانسی میں پینے کے لیے مفید ہے، اور اس کا تیل بعض لوگ گنج پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور گنج بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور کس کو لے لیں اور حالیون کو لے لیں، دونوں کو برابر باریک کر کے شہد کے اندر ملا کر چہرے پہ آپ لیپ کر لیں۔ آدھا گھنٹہ کے بعد آپ لیپ کو دھو ڈالیں نیم گرم پانی کے ساتھ، وہ چہرے کی جو چھائیاں ہیں، داغ دھبے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کس کا جوشاندہ بنا کر نیم گرم پانی میں جا اپنے پاؤں کو ڈالیں۔ سردیوں کے ایام میں جن لوگوں کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں وہ ڈبو کے رکھے 10 منٹ کے بعد نکال لیں، اور آپ کے پاؤں بھی جو وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ کس اور حالیون سردیوں کے ایام کے اندر آپ اگر استعمال کرو گے تو انشاءاللہ العزیز بادی اور بلغمی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، سستی بھی ملتی ہے، اس کا نقصان کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ تو سردیوں کے ایام میں جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے، یا جو لوگ ہیں زیادہ سرد علاقوں کے اندر رہنے والے ہیں، وہ قسط شیریں اور حالیون کو صبح اور شام 10-10 گرام کسی طرح کھا لیں، انشاءاللہ العزیز بادی بھی ختم ہو جائے گی اور جسم کے اندر بلغم بھی ختم ہو جائے گی، اور جو تکلیف ہیں سردی کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ سمجھ آ جائے تو اسے ضرور استعمال کریں، اپنے دوستوں کو استعمال کروائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔